یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کے دن کو مناسبت ہے یوم الفرقان، یوم البدر سے ہے۔ یوم بدر اور غزوہ بدر کے واقعات اور اس میں پنہا، اس میں پوشیدہ اور اس سے ظاہر ہدایات کے دریچے اور گوشے اس قدر ہیں کہ ایک نہیں، ہم اگر پورا رمضان بدر پر کریں تب جا کر اس کے کچھ مضامین کی طرف ہم چل سکتے ہیں، یعنی اتنا بڑا یہ موضوع ہے اور اس قدر اہمیت کا یہ متحمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو غزوات ہیں، حضور علیہ السلام کی جو جنگیں ہیں، وہ جنگ کے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بذات خود تشریف لے جائیں یا پھر اس کے انجام اور معال اور اس کا پورا رزلٹ حتمی طور پر بیان کر دیں کہ ایسا ہوگا، اس کو غزوے میں کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ جیسے غزوہ موتا ہے، غزوہ موتا وہ ہے جو رومن کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا، اور اس میں حضور علیہ السلام خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن اس کو بھی حضور علیہ السلام کے غزوات میں شامل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مکمل انجام اور رزلٹ جانے کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ یہ کمانڈ سنبھالیں گے، اس کے بعد ان کی شہادت ہو جائے گی، پھر یہ کمانڈ سنبھالیں گے، ان کی شہادت ہو جائے گی، یہ کمانڈ سنبھالیں گے، ان کی شہادت ہو جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ہدایات۔ عربی زبان کے اندر حضور علیہ السلام کی غزوات کو مغازی کہا جاتا ہے، اور مغازی صرف اگر آپ لائبریریوں میں جا کر مغازی کے ٹاپک پر اگر کتابیں دیکھیں گے، میں سمجھتا ہوں آپ تھک جائیں گے لیکن گن نہیں پائیں گے، یعنی اتنی غزوات، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ حضور کی سیرت ایک رہنما اصول اور شریعت کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر غزوات اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک سیاسی اسٹرکچر دین کا سمجھ میں آ جائے کہ دشمن کے ساتھ کس طرح مکالمہ کرنا ہے، ڈائلاگ کیا چیز ہو، کیسے ہوگی، حکمت عملی کیسے طے کرنی ہے، معاملات کیسے بنانے ہیں، حالات کو کس طرح دیکھنا ہے، جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، لیڈ کس طرح کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو زندگی کا ایک بہت بڑا نظام ہمارا اس کے اوپر موجود ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے سے کوئی لڑنے آئے تو یہ ہو جائے، روزمرہ ہمیں نہ جانے کس قسم کی پریشانیوں سے سامنا ہوتا ہے، وہ بھی ایک پریشانیاں ہیں، تو اس کا حل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور حکمتوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کے ساتھ کیسے رویے کرنا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے، ریاست کی ترتیب کس طرح کرنی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بالخصوص، کیونکہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، ہمارے بھی سفر ہوتے ہیں، آپ کے بھی سفر ہوتے ہیں، بندہ غیر مسلموں کے ساتھ مکالمہ بھی ہوتا ہے، ڈائلاگ بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، تو غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح معاملہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں حضور علیہ السلام کی غزوات کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انشاءاللہ یہ خود آیت اپنی جگہ پر ایک تفسیر طلب ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اپنے وقت میں انشاءاللہ ہم آگے سمجھائیں گے، لیکن بدر اتنا بڑا دن ہے، یہ رہ نہ جائے ہم سے، اس لیے ہم نے دیگر درس کو موقوف کر کے، جس طرح کل ام المومنین پر ہم نے ایک ضروری لیکچر دیا بالخصوص اہل بیت کے حوالے سے، اور اہل سنت کے نوجوان عالم غیر عالم ہر بندے کو وہ بات یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح کچھ باتیں آج کوئی تفصیلی بات تو ہم نہیں کر پائیں گے، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن ایک بات جو ایک مسلمان کو ضروری باتیں جو یاد رکھنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غزوات ہیں ان کی تعداد 27 بھی ہے، 17 بھی ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ 27 لکھتے ہیں کچھ 17 لکھتے ہیں؟
مراد دراصل یہ ہے کہ بات غلط نہیں ہے، اس میں عموماً یوں ہوتا ہے کہ کچھ اس کو تفصیل کے ساتھ کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور کچھ اجمالی طور پر کرتے ہیں. مثلا حضور ایک غزوے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں 3-4 اور جگہ دشمن سے مڑ بھیڑ ہو گئی، تو بعض علماء اس کو ایک ہی لکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بعض علماء اس کی تفصیل کے لیے پھر اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں. تو یہ جو تعریف زیادہ جو ہو جاتی ہے نا 27 کی، اس کی وجہ یہ ہے. مثلا غور کریں آپ، اسلام کا سب سے پہلا جو غزوہ ہے غزوہ ابوا ہے. اب ابوا شریف کی طرف جب حضور جا رہے ہیں، اس طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے درمیان میں ایک جگہ آ جاتی ہے ودان کے نام سے. اب اس کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے. غزوہ حنین آپ دیکھیں تو ساتھ میں طائف ہے، اس کو غزوہ طائف بھی کہا جاتا ہے. تو علاقے کے حوالے سے بھی نام ڈبل ہو جاتے ہیں. یا پھر جاتے وقت راستے میں اپنے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں اگر کوئی دوسرے کام پڑ گئے اور وہ کوئی جنگ ہو گئی یا مڑ بھیڑ ہو گئی یا کسی سے تکرار ہو گئی یا کسی سے الجھ پڑے، تو اس کو بھی پھر علماء نے الگ سے اس بات کو یاد رکھنے کے لیے غزوے کے اندر کاؤنٹ کیا ہے. ایک بات. دوسری بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غزوات کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں ساری چیز. غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر ہو رہا ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ شک گزرتا ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور قتل کیا. میں نے کہا مجھے یہ بتا دیجئے کہ نبی پاک کی جتنی غزوات ہیں اس میں کتنے لوگ مرے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ایک ہم الزامی سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کی تلوار پر اعتراض کرتے ہیں وہ جب اپنے یورپین ہیروں کو پیش کرتے ہیں تو کیا وہ لوڈو کھیلتے تھے؟ ان کو بھی تو تلوار کے نام سے ہی اب ان کی فلمیں بھی بناتے ہیں، ان پر ڈائلاگ بھی لکھتے ہیں، اپنے میوزیم میں ان کی تلواروں کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں. لمبی ایک فہرست ہے. اب یورپین ہو یا دیگر مغربی ممالک ہو، ان کے جتنے بھی ہسٹریکل اور جو ان کے تاریخی ہیرو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا کرتے تھے؟ پان کی دکان لگاتے تھے. وہ کس انداز میں ان کو بیان کرتے تھے کہ جناب جو ہے کہ وہ ہمارے، ظاہر سی بات ہے وہ جنگجو تھے ان کے. ایسا ہی ہے نا. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ تمہارے جنگجو تمہارے ہیرو کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک کاز کے لیے کام کیا ہے، امن کے لیے کام کیا ہے. تو میں نے کہا یہ پتا چلا نا کہ تلوار اٹھانا تم نے خود قبول کر لیا کہ ہر جگہ دہشت گردی نہیں ہوتا ہے. کبھی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، بری طاقت کو اچھی طاقت سے ختم کرنے کے لیے، اور بدن میں اگر کوئی زخم والا حصہ آ جائے تو ڈاکٹر اگر اس ناسور کو کاٹ کر پھینک دے تو اس کو ظلم نہیں کہتے، اس کو علاج کہتے اور اصلاح کہتے ہیں. اور حضور کا جہاد اسی پر تھا. ایک تو میں نے جرنل بات کی جو آپ کو یاد رکھنی رہا. ساری کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کے بڑے داعی اور سفیر رہے ہیں. ان کی نبوت آپ دیکھیں. میں نے کہا الحمدللہ ہمارا ایمان ہے ان پر، وہ ہمارے نبی ہیں. ہم جب کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور آپ کی اسلام اور آپ کی نبوت کو قبول کرے، لیکن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ یا کسی بھی نبی محترم جو معروف و مشہور ہیں، قرآن میں جن کا نام ہے، حدیث میں نام ہے، تاریخ میں جن کا نام، یہ جن کا نام نہیں ہے. ہم تو نبیوں کے ماننے میں اتنے آگے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ جتنے تو نے بھیجے جو ہمیں پتا ہے وہ، جو نہیں پتا وہ سب پر ایمان لاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کم و بیش، سارے ہم کم و بیش، جو ہم 12,000 کہیں یا 1,24,000 کہیں، کچھ کم ہو سکتے ہیں کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں. ہم تو الحمدللہ نبوت کے اس طرح قائل ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تو کچھ قرآن میں چند نبیوں کی فہرست آ گئی ہے، لیکن کتنے سارے نبی کے نام نہیں آئے، کچھ احادیث میں آ گئے ہیں، کچھ تاریخ میں آئے. ہم تو نبی و نبوت کے ماننے میں اتنے سنجیدہ ہیں اللہ کی طرف سے. ہم کہتے ہیں یا اللہ جتنی تعداد بیان ہوئی وہ بھی، اور جو تعداد لکھی گئی شاید اس سے بھی کوئی زیادہ ہو، تو ہم کم اور بیش، کم و زیادہ جتنے نبی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا نام لے کر منفی پروپیگنڈے کرنے کو ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ آ جائیے بائبل کو دیکھ لیجئے. میری پوری تقریر اس سے پہلے بھی موجود ہے اور اس پر الگ الگ کلپس بھی کٹے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں شاید چل بھی جائیں گے. بائبل کے اندر ایک نہیں 4 جگہ پر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پریشان ہونے کے بعد اپنے لوگوں کو یہ بات کہی ہے کہ تم اپنے پوشاک، اپنے کلوتھس، اپنے کپڑے بیچو اور اپنے پیسے کو خرچ کرو اور تلوار خریدو اور ان کو مارو. یہ بائبل میں موجود، اسی طرح موجود ہے جیسے میں بتا رہا ہوں آپ، اس کا مفہوم جو بتا رہا ہوں. اسی طرح ایک جگہ جلال میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں؟ میں جوڑنے کے لیے نہیں، میں کاٹنے کے لیے آیا ہوں.
یہ بھی جلال کا جملہ بائبل استثناء کے اندر موجود ہے، اس پر میں نے درس دیا ہے آپ کے سامنے۔ تو گویا کہ یہ تمام باتیں موجود ہیں، اور وہ اگر بات اپنے درجے میں ٹھیک بھی لکھی ہو تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی غصہ اس وقت کرتا ہے جب رب کہتا ہے، نبی نرمی اس وقت کرتے ہیں جب رب کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو یہود اور بنی اسرائیل ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، وہ اتنے جری اور بدماش تھے کہ آپ کی معصومانہ زندگی کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور جب سختی کی تو پھر آپ نے پھر طاقت کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال میں یہ کہہ گئے کہ تم تلوار اٹھاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کے بعد یہ بات کی ہے۔ تو یہاں سے دوسرا سوال یہاں سے اڑ جاتا ہے، ایک تو غزوات والی بات ہم نے کر دی ہے، اور ایک آپ کے سامنے ہم نے تلوار والی بات کر دی ہے کہ تلوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اٹھایا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار اٹھانے کا مقصد کیا تھا، ایک بات۔ تیسری بات یہاں پر، کیونکہ ہر بات کو ڈیٹیل سے لیں گے تو ایک ہی چیز میں بات مکمل ہوگی، تیسری بات یہ ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں نا تو انہوں نے قافلے لوٹے ہیں، اور معاذ اللہ دشمنی میں یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ قافلے لوٹے ہیں انہوں نے اور دشمنوں کا مال لوٹا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو تم نے پورا یورپ کا خزانہ بھرا یہ تم گھر سے لے کر آئے تھے؟ تم تو ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کپڑے کے تاجر بن کر آئے تھے نا، اور پھر 200 سال تمہیں رگڑ کر پھینکا گیا ہے، اور تم آئے تھے بیپاری اور کپڑے کے تاجر بن کر، کلکتہ کے اندر تم نے ایک آفس کھولا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر یہ کپڑے کی تجارت کے طور پر وہاں کلکتہ کے اندر پہنچے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو ہر جگہ پر میر جعفر میر صادق قسم کے سستے لوگ مل گئے، ان کو خریدتے رہے۔ آخری سلطنت انہوں نے 1700 کے اندر جو ہے وہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی گرائی، اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، ان کے علاقے پر قبضہ کیا۔ ہم نے کہا یہ کیا چیز تھی؟ یہ قبضہ، یہ زمینوں پر قبضہ، یہ کہنے کہ ہمارا حق تھا، ہم نے ان کو اپنا منشور دیا اور انہوں نے ہمارا منشور نہیں مانا، پھر ہم نے کہا چلو ہم سے جنگ کر لو، انہوں نے کہا ہم جنگ کرتے ہیں، تو جب ہم غالب ہو گئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اب تم سے اچھی طریقے سے حکومت چلا سکتے ہیں، لہٰذا تمہاری زمینیں ہمارے پاس ہو گئی ہے اور تم ہمارے گویا کہ ایک رعایا بن کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا یہ بات اگر قرآن کرے کہ آپ سب سے پہلا حق بندوں کو بتائیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور تم اللہ کے بندے ہو تو تم کلمہ قبول کرو، تو اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، ہم اپنے دین پر رہیں گے، تو دوسرا آپشن ان کو دو، اور وہ یہ دو کہ ٹھیک ہے کہ پھر یہ ساری جو علاقہ ہے یہ ہم اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں، تو تم ہمیں سالانہ ٹیکس اور جزیہ دو اور ہم تمہاری حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے ماننے والوں کی کرتے ہیں، اور جو تمہارے جتنے سوشل ساری ضروریات ہے گورنمنٹ کی طرف سے تمام چیزیں تمہیں دیں گے، اور تم جو ہے کہ وہ سرنڈر کر جاؤ اور جھک جاؤ اور یہ علاقہ ہمارے حوالے کر دو۔ دوسرا آپشن دو، دوسرا آپشن نہیں تو تیسرا آپشن ان کو دو کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیسرا آپشن ہے پہلے کلمہ پڑھیں، دوسرا یہ کہ جناب ہم تمہارے سے اچھی ریاست چلا سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہمارے پاس ایسے فارمولے، ہمارے پاس ایسے اصول ہیں، لہٰذا ہم تمہارے علاقے کے اندر آنا چاہ رہے ہیں اور یہ علاقہ اب ہمارے حوالے کر دو، اور تم اچھے شہری سٹیزن بن کر ہمارے ساتھ رہو، جو تمہارے جائز حقوق ہے، تمہاری جان کی بھی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، کاروبار کی حفاظت ہوگی، اور تم جو ہے کہ اس ریاست کو قبول کر لینا، اسلامی ریاست کو، اور تمہارے وہی حق ہوں گے جو مسلمان کا حق ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان تمہیں قتل کرے گا تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں ہوگی، جو جزیہ دے گا اور ریاست کے اندر آ جائے گا اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں تک کا انصاف تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو کنٹرول کیا تھا، اور خیبر کو کنٹرول نہیں ایسے جا کے بھگایا، وہ شرارت کر رہے تھے، اس کی پوری ایک دستور اور سیرت کے اندر ہے، تو جب سرکار نے خیبر کو کنٹرول کیا تو خیبر کے اندر یہودی رہتے تھے، ان کو بھگایا نہیں، حضور نے مارا نہیں، بھگایا نہیں، وہ رہتے تھے، کر رہو ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے کہ یہ جو آپ کھیتی باڑی کرتے ہو اس کا جو ٹیکس بنتا ہے تو ہم یہاں پر جناب ایک اپنا نمائندہ رکھ دیتے ہیں، وہ باقاعدہ مسلمانوں سے بھی لے گا، تم سے بھی لے گا، تو تم دو اور تمہاری بھی جان کی حفاظت ہوگی، سب کی حفاظت ہوگی۔ ایک بندے نے، ایک مسلمان نے صرف جناب جا کر ایک یہودی کے باغ سے ایک پھل توڑ دیا، یہ بات حضور کو پتا چلی، حکومت مسلمانوں کی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تھوڑی کہ میری پارٹی آئی ہے تو میں کسی کی بھی دکان میں گھس جاؤں، یہ اسلام ہے۔ یہ جو تم پاکستان کے اندر یہ 2 نمبر پارٹیاں دیکھ رہے ہو نا، یہ اسلام نہیں ہے، اس کا نام صرف روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام اس کی امپلیمنٹ کر کے دکھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں خیبر کے اندر یہود کے باغ سے ایک پھل کھا لیا کسی مسلمان نے، یہ بات حضور کو پتا چلی، سرکار کو جلال آیا، سرکار نے فرمایا کسی نے یہود کے، جبکہ وہ ہمیں ٹیکس دے رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی دکان کی حفاظت کریں، اس کے کاروبار کی حفاظت کریں، تو تم نے اس کا مال کھا لیا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کوئی کسی یہود کے باغ سے ایک گویا کہ سبزی کا پتا بھی توڑے گا نا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ انصاف تھا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
بلکہ میں نے سورہ المائدہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے اس پر پوری بحث کی ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک بندہ ظاہری مسلمان تھا، حضور کے پاس آتا تھا، سارے کام کرتا تھا اور بالکل مسلمانوں کی طرح بہت اپنے آپ کو اچھا پیش کرتا تھا. اب جناب جو ہے وہ اس نے چوری کی ایک یہودی کے گھر سے اس نے چوری کی اور الزام یہودی کے اوپر لگا دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہودی بھی آیا اور وہ نام نہاد مسلمان بھی آیا تو اب تو وہ نعرہ بھی لگا رہا تھا، ہاتھ بھی چوم رہا تھا، سب کچھ. لیکن دیکھیں جانبداری حضور نہیں کرتے. فرمایا یہ جو تو کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ہمارے ہاتھ چومے اور بعد میں تو غیر انصافی کام کرتا رہے. تو ہماری تنظیم میں آئے تو کسی کی بھی زمین اور پلاٹ پر ہاتھ ڈال دے تو ہم کہہ کہ نہیں ہمارا بندہ جانے دو، یہ نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر یہ کہ تحقیق فرمائی. تحقیق فرمانے کے بعد پتہ چلا یہودی بے گناہ ہے. سرکار نے بلا کر کہہ دیا تم بے گناہ، تم جاؤ. اور اس کو کہا کہ جناب اس کو پکڑو. اس نے کہا واہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوگا. تو فرمایا اگر تو یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو لوگوں کے حق کھائے گا. وہ بدبخت وہاں سے مکہ بھاگا اور مرتد ہو گیا، یعنی اسلام اس نے چھوڑ دیا. تو اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اور انصاف کو کتنا دخل دیا. اور ایک قبیلہ مکہ کے اندر دیکھیے، ایک قبیلہ عرب کے اندر ایسا ہے کہ جس میں جناب ایک عورت نے چوری کی، اس کے اوپر جب سزا کی بات آئی تھی اور اتفاقاً ایسا تھا کہ اس عورت کا نام فاطمہ تھا. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو سیدہ زہرا پاک سے تو یہ بعید ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی ہیں اس وقت ریاست کے حاکم بھی ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں آ جاؤ تو پولیس والوں کو دبا کے ڈنڈے بھی مارو ہیں اور پولیس والوں کو گالیاں بھی دو، فوج کو گالیاں بھی دو، سب کچھ کرو، لیکن جب ہمارے ساتھ رہو تو سب کچھ کرو. اور جب دوسری کی حکومت آئے گی تو پھر تم فوج کے بھی پابند ہو جاؤ اور پولیس کے بھی پابند اور عدالت کے بھی پابند ہو جاؤ. یہ نہیں ہوتا ہے. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کام تو اس فاطمہ کا ہے. فرمایا اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں اس کے ساتھ یہی سزا کرتا. اللہ، جبکہ سیدہ زہرا پاک سے یہ بعید. گویا کہ یہ انصاف اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا. اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایمان والو گواہی اللہ کے لیے دو، چاہے وہ تمہارے باپ کے خلاف جاری ہو، بیٹے کے خلاف جاری ہو، غریب کے خلاف جاری ہو، امیر کے خلاف جاری ہو. تم یہ نہیں دیکھو اللہ رب العالمین ان رشتوں کا تم سے زیادہ چاہنے والا ہے. تم یہ نہیں دیکھو میرا باپ غلطی پر ہے گواہی دو کہ یہ غلط ہے، بیٹا غلطی پر گواہی، جانبداری نہیں کرنا. اور حضور نے یہاں تک فرمایا، سیاح کی حدیث ہے کہ جس نے عدالت میں جھوٹی گواہی دی نا تو اس جھوٹی گواہی کا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر. جیسے خدا کے شریک کرنے کا گناہ ہے نا، ایسا گناہ جھوٹی گواہی کا ہے. اور یہاں عدالت میں بندے کھڑے ہوتے ہیں، 4000 روپے دے دیں آپ کے لیے گواہی دے دیں گے. وہ جج کو بھی پتا ہے جھوٹ گواہی دے رہا ہے، وہ وکیل کو بھی پتا ہے جھوٹی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ سیٹنگ ساری چیمبر میں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ نام ہے صرف. حضور سید عالم اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام جو ہے انسانوں کو برادریوں میں نہیں بانٹتا ہے، وہ اچھے اور برے میں بانٹتا ہے. اگر ہمارا بھی کوئی ہو اور وہ برا ہو تو وہ برادری کا نہیں ہے. تو انسانوں کی تقسیم رنگ و نسل میں اسلام نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار ہے پرہیزگاری اور جو مکمل پنچول ہو، احکام اسلام پر چلنے والا ہو، مضبوط ہو. تو اسلام کے وہاں لوگ کہتے ہیں اسلام پھر تقسیم کیسے کرتا ہے؟ ہم نے کہا اسلام کے وہاں ڈیوائیڈ اور تقسیم کرنے کا طریقہ ہے نیکی اور بدی، برا اور اچھا. یہ ہے کہ برائی کیا ہے کہ جو اخلاق اور ضابطے اور شریعت کے خلاف، اچھائی کیا ہے جو سماج، رواج، معاشرت، اخلاق اور شریعت کے مطابق ہو. تو لہٰذا یہ کہنا کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ جناب جو ہے وہ قزاق تھے معاذ اللہ، کہ وہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. میں نے کہا تھوڑا سنبھل کے بات کر لو. ایک بات تو ہم نے آپ کے سامنے کی، نہیں تم عراق میں کیا کرنے گئے تھے؟ اچار ڈھونڈنے گئے تھے. ہندوستان کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ افغانستان کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ تم نے تو ساری دنیا میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو پھیلا دیا. جتنا گورو تمہاری وجہ سے انتہا پسندی اور احساس محرومی پھیلی ہے، اتنا کسی کی وجہ سے نہیں پھیلی. مار مار کر افغانستان کو بھوسا بنا دیا. ابھی یو این او کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہاں پر 80,000 سے زیادہ بلکہ اس سے زیادہ بیوہ عورتیں ہیں. ان عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں. ادھر میرا جسم میری مرضی عورتوں کے حقوق ہیں. اور وہاں جو افغانستان میں یتیم بچیاں ہیں، افغانستان میں جو یتیم بچیاں ہیں، بیوہ عورتیں، ان کے کوئی حقوق نہیں. وہاں جو ابھی زخمی پڑے ہوئے ہیں ان کو زخم کی طرف. ہم کسی قوم و نسل
یا جانبداری کی طرف نہیں جا رہے. آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں تو ہم محض انسانیت کی بات کر رہے ہیں. جو لوگ بے گناہ جنگ کے اندر نہیں تھے, جو زخمی ہوئے, ان کے لیے کون سا میڈیکل کا انتظام کر دیا گیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. تو لہٰذا اتنا گوروں کے طرف نہیں جانا چاہیے, انصاف کی طرف آنا چاہیے. غلطی ہماری ہے تو ہماری ہے, غلطی ان کی تو ان کی ہے. ایک دم نہیں گویا کہ سہولت کی بات کر لینی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اب یہ عورتوں کے حقوق کے لیے, تو ان عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوتی؟ آپ حقوق کی بات کرتے نا. یو این اے میں ایک 72 سال کے بڈھے کو پکڑنے کے لیے گئے تو یو این اے میں درخواست دی گئی پاکستان سے کہ وہ بڈھے کو پکڑا جا رہا ہے. تو اس اسمارٹ کو پکڑنے کے لیے وہاں سے یو این اے اور سارا آپ کا اقوام متحدہ ہل گیا. تو وہ جو مسجد کے اندر گھس کر جو مارا ہے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر, ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کسی چینل میں یہ جرت ہوئی ہے پاکستان میں جو کھل کر اس بات کو بتا سکے؟ آزادی صحافت ہے جناب, اور یہ تو سپر پاور ہے, براڈ مائنڈ ہے. یہ تمام چیز سب 2 نمبریاں ہیں. ابھی جو وہ گورا رچ اس سے پہلے جو اس گورے سے پہلے ہوا, تو پہلے کالا تھا, پھر گورا رچ جو اترا, وہ گورا رچ آج کل وہ حاضریاں دے رہا ہے عدالت کے اندر. تو اس نے کیا کیا کام کیے تھے اور اس کے شب و روز کیسے گزرے تھے, وہ اپنے جناب جو ہے کہ وہ حکومت سنبھالنے سے پہلے اس کے کیا کام کاج تھے, ساری بات دیکھیے. اس پر تو واقعی میں ایسی چیزیں آئی ہیں جو بندہ ممبر پر نہیں بیان کر سکتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے اپنے منہ کو دیکھیے, اس کے بعد اسلام کی طرف آئیے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے مسلمانوں کا یہ کہنا کہ وہ اخلاقی عملی تصویر تھے بالکل درست ہے. یہ کہنا کہ بدر کی جنگ معاذ اللہ کوئی قافلہ لوٹنے کی جنگ تھی, اس پر میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, وہ بات میں دوبارہ کر دیتا ہوں. دیکھیے غزوہ بدر ہوئی اس لیے کہ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر گزارا اور انتہائی خاموشی اور برداشت سے گزارا. حضور مکہ کے رہنے والے ہیں, یہ مہاجری صحابہ سارے مکی ہیں, ان کے باپ دادا وہاں پر رہے ہیں, ان کا کاروبار وہاں ہے, یہ اس سماج کے ہیں. لیکن جب انہوں نے ایک آزادی رائے کے تحت ایک بات کی تو ان کی مخالفت ہوئی. بھائی مخالفت اگر آپ کر رہے ہو تو سامنے سے دلیل لے کر آؤ. اب نہ وہ مشرکین دلیل دے پاتے تھے, لیکن اپنے اس بات پر کہ آپ نے بات کیوں کی ہے, تو بھائی اس بات میں غلطی کیا ہے یہ بھی نہیں بتا پاتے, یا وہ بات کے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی نظام ہے یہ بھی نہیں. 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو روکا, صحابہ کرام کو مارا, کسی کے ہاتھ توڑ دیں, کسی کی ٹانگ توڑ دیں. صحابہ آئے حضور کے پاس کہیں یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو انہوں نے یہ حال کیا. سرکار نے فرمایا صبر کرو, یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو نکال دیا گھروں سے. شعب ابی طالب کا مطالعہ کریں سیرت کے اندر, 3 سال کھلے آسمان کے نیچے مسلمان بیٹھے رہے, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. 13 سال برداشت کے بعد بھی اب مارنے پر آ گئے, اب جان سے ماریں گے. تو چلو مکہ چھوڑ دو, پھر یار وہ علاقہ چھوڑ دو جو ان کا تو نہیں تھا, اپنے گھر میں رہتے تھے. لیکن امن کے لیے کہ مڑ بھیڑ نہ ہو. میں فتح مکہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نے مڑ بھیڑ سے بچنے کے لیے کتنے اقدامات کیے, یعنی حضور نے پہل کبھی نہیں کی, سیرت اس پر گواہ ہے. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ مکرمہ چھوڑ دیا, مدینے آ گئے. مدینے میں آنے کا حضور کا ذہن یہ تھا کہ جتنا قرآن اتر چکا ہے وہ صحابہ کو یاد کرائیں گے, اور جو اس میں احکام اور عبادات ہے اس کے طریقے سکھائیں گے. وہ بھی نہیں ہوا, یعنی وہ تو ہو رہا تھا ایک جگہ پر, یعنی وہ نہیں ہونے سے مراد یہ کہ وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا مکمل طور پر. اس میں بھی وہ مکہ سے چلے آ رہے ہیں اور مدینے کے سراؤنڈنگ میں آتے ہیں. کبھی مسلمان کوئی بکری چرا رہا ہے تو اس کو مار دیتے ہیں, کبھی کیا کر رہا ہے, تو یہ یعنی علاقہ چھوڑ دیا, نئی جگہ پر آ گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے, وہ یہ اب ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, ان کو ہمارے حوالے کرو. تو جب وہ آ جاتے ہیں تو وہاں رہنے نہیں دیتے تم. تو چاروں طرف سے پیسنے کی بات آئی. تو اس وقت رب کا حکم آیا حبیب, اب صبر کا ایک ضابطہ سامنے آ گیا کہ ایک شریف شخص اور ایک شریف لیڈر ایک نظام کی ترقی کے لیے, ایک امن عامہ کے لیے, خیر کے لیے جب وہ کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے سامنے مزاحمت ہوتی ہے تو وہ کتنا برداشت کرتا ہے. اتنا برداشت تو کسی نبی نے نہیں کیا. حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. رب کا حکم ہوا, حضور علیہ الصلوۃ, یہ بھی بدر ہوئی نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے ایک تجارتی قافلہ, کیونکہ مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ سے ان کا راستہ تھا مکہ شام کی طرف جانے کا, ایک قافلہ جا رہا ہے, اس میں بڑا پیسہ ہے, بڑا بینیفٹ, بڑا فائدہ ان کو پروفٹ ہوا ہے, اور وہ آ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو روکتے ہیں. اور یہ بھی خبر مخبر نے پوری لا کر دی کہ 300 بندے ہیں اور اس کی کمانڈ کو ابو جہل سنبھال رہا ہے. حضرت حمزہ کو حضور نے بلایا, حضرت حمزہ آئے, کہنے لگے یہ ہو رہا ہے, کہنے لگے ٹھیک ہے حضور. آپ نے فرمایا میں معلومات لے لیتا ہوں. تو کہنے لگا پھر کہا میں جا رہا ہوں. کہا آپ اکیلے جائیں گے؟ کہاں. اب ایک آدمی ہے, وہ 300 اس کے گارڈ ہیں, اور وہ 300 لوگوں کے ساتھ حفاظت کے دستے کے ساتھ وہ جا رہا ہے, اور حضرت حمزہ اکیلے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر بھی لے لو. تو 10 بندے لے لیے.
اب 10 بندے لے کر سرکار حضرت حمزہ روانہ ہوئے. یہ سب سے پہلا سریہ تھا. سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کمانڈ کو سنبھالتے ہیں. یہ سریہ حمزہ ہے جس کو سب سے پہلے حضرت حمزہ لے کر گئے, اور یہ سب سے پہلا سریہ. اب جب پہنچے تو ایک جگہ پر اس کو روک دیا. جب روک دیا ہے تو ابو جہل نے جب دیکھا یہ تو حمزہ ہے, اب یہ 300 ہے اور سامنے حضرت حمزہ ہے. اب اگر یہ لوٹنے آئے ہیں اور یہ قافلوں کو لوٹتے تھے تو وہاں تو ابو جہل کے دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے تازیے ٹھنڈے ہو گئے. اس قافلے کے اندر, یہودی کے اس قافلے کے اندر جو ہے وہ ایک بندہ تھا, اس کو مجدی کہتے تھے, اور وہ بڑا بااخلاق قسم کا تھا مسلمان نہیں لیکن بااخلاق تھا. ابو جہل نے کہا کسی طریقے سے حمزہ سے میری جان چھڑاؤ. وہ آئے اور اس نے آ کر حضرت حمزہ سے کہا کہ دیکھو یہ اپنے رشتہ دار ہیں سارے ہیں. انہوں نے فرمایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, لیکن یہ روزانہ کا جو یہ معاملہ یہ کرتے ہیں اس کا حل کیا؟ کہ لے کہ میں اس کی ضمانت اٹھاتا ہوں. بس اس بات پر حضرت حمزہ نے ان کو چھوڑ دیا, حالانکہ مکمل کنٹرول کر لیا تھا. اور آپ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے اور کرنا منع بھی نہیں ہوتا کہ جناب جب یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر آتے. اور ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی 1 لاکھ کا لشکر لے کر گئے, 10 بندے گئے ہیں صرف, اور سامنے 300 ہے, اور 300 سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ان کی. اور انہوں نے گویا کہ کہا کہ کسی طریقے سے بھی حمزہ سے وہ آدھا مال دینے ابو جہل تیار تھا کہ, لیکن اس نے پہلی بات اخلاق کی کر دی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں ہوگا تو کچھ بھی. واپس سے لوٹ کر آئے, سرکار نے فرمایا حمزہ تم نے کیا کیا؟ کہ حضور بس میں نے صلح کر کے چھوڑ دیا. سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, فرمایا آپ نے صحیح فیصلہ کیا. یہ واقعہ یہ پورے یورپ کے منہ پر گیلا جوتا ہے. یہ ان خناسوں کے اوپر, ان لبرلز کے اوپر, اس ایتھسٹزم کے اوپر, سرکار کی مبارک سیرت کے خلاف بک بک کرنے والے ہیں, اور یہ اپنا باپ نہیں ثابت کر سکتے. ہاں باقاعدہ مجلس ثابت ہوتے ہیں وہاں پر, 10,000 10 لاکھ بچے پیدا ہوئے, ابا کون ہے کہنے کو پتہ ہی نہیں کون ہے. تو پھر ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ حق کے خلاف بولنا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت حمزہ اگر صحابہ کرام قافلوں کو لوٹنے والے ہوتے معاذ اللہ, اور لوٹنا کون سا منع تھا, یعنی اس قانون تھا کہ جب کنٹرول کیا تو کنٹرول کر لیا, لیکن اس کے باوجود صرف اخلاقی ضابطے کے اندر آپ نے چھوڑ دینا. اس بات کو آپ لوگوں کو یاد کرنا چاہیے, اور گھر جا کر فالتو بیٹھنے کی بجائے حضرت حمزہ کا یہ سریہ جو ہے اس کو باقاعدہ کتاب ڈاؤن لوڈ کریں, یا مارکیٹ سے اس موضوع پر کتاب ملتی ہے لے لیجئے, اور اس تاریخ کا مطالعہ کریں کہ سریہ حمزہ کے اندر ہوا کیا تھا. تو یہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس قسم کا کام نہیں کرتے تھے. اب کیا ہوا, یہ تو ایک اب ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آ رہا ہے, یہ تو ہو گیا. دوسری ان کی بدماشی یہ تھی کہ وہ خادم الحرمین شریفین بنے ہوئے تھے. کہلاتے خادم الحرمین تھے لیکن مالک الحرمین بنے ہوئے تھے. وہ کہتے بھائی ہماری مرضی سے ہی بندہ حرم میں آئے گا اور ہماری مرضی سے ہی جائے گا. یہی فتح مکہ کے اندر یہی ان کو جو قریب کے قبیلے جو قریش مکہ کو چھوڑ گئے نا, اور انہوں نے ان کے دل میں حضور کی حمایت پیدا ہوئی, وہ اس کے لیے تھی کہ وہ حدیبیہ کے مقام پر اگر آ کر کھڑے ہیں, کھلی گرمی میں کھڑے ہیں, تم ان کو حج کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو, تم ان کو عمرہ کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو, کہ کو مارنے آ رہے ہو. بولا بھائی 3600 آدمی نے تحقیق کی ہے, وہ جتنے اونٹ لے کر آئے ان کے گلے میں کلادہ ڈالا ہوا قربانی کے اونٹ ہے, وہ مینا میں شہید اس کو ذبح کریں گے, نہر کریں گے, اور وہ سارے احرام کی حالت میں. تو ہم تو دیکھ کر آ رہے ہیں, ہم تو ہیں تمہارے ہی نا, تو جاسوسی کر کے آ رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا پھر یہ بدماشی ہم نہیں مانتے, تم کعبے کے خادم ہو, مالک نہیں ہو. جب وہ لڑنے نہیں آئے تو تم کیسے دروازہ. تو بعض سنجیدہ قبیلے جو تھے وہ قریش کا راستہ اور مکہ والوں کو اس لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے, یہ تو تم بدماشی کر رہے ہو, خود کو خادم کہتے ہو اور بنتے تم وہاں پر مالک ہو. مالک تم نہیں ہو, جو بھی آئے گا حرم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا. اب یہی ہوا فتح مکہ کے اندر بھی, آپ اس کو پڑھ کے دیکھ. یہاں پر کیا ہوا, میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, حضرت سعد بن معاذ جو اسلام لے آئے, جو ہم نے بیت عقبہ اولا اور ثالث کے اندر اس کو ذکر کیا. حضرت سعد بن معاذ بہت طاقتور شخصیت تھی اور بڑے منصف اور وجیح آدمی. دیکھا نا, صرف حضرت مصعب بن عمیر کی 2 باتیں کی, انہوں نے کہا بات تو تم صحیح کرتے ہو یار, کہا یہی کرتے ہیں, کہا میں اسلام قبول کرتا. سچے لوگ تھے, فوراً قبول کرنے والے, ہیل و حجت کرنے والے. حالانکہ بادشاہ تھے, وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے, لیکن جب ان کو اسید بن خدیر لے کر آئے کہ تم بات تو سن لو یار سعد, بات تو سن لو, حضرت سعد نے کہا چلو میں چلتا ہوں. جا کر حضرت مصعب بن عمیر کے پاس, مصعب بن عمیر کو کہا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں دوست بیٹھے ہیں تھوڑی بات کر لیں, میری بات اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میں بات نہیں کروں گا, بات پسند آئے تو کہنے کا بات تو تم نے اچھی کی, بات تو ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. فوراً نرم ہو گئے. یہ ہوتا ہے باضمیر آدمی, وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرتا, وہ اخلاق دیکھتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے. آپ بیٹھ گئے اس کے, حالانکہ طاقت آپ کے ساتھ تھی. مصعب بن عمیر اکیلے آدمی تھے.
سرکار کی طرف سے. اور بیٹھے انہوں نے آپ نے توحید سورہ عنکبوت اور سورہ زخرف کی چند آیتیں پڑھی, اس کی تفسیر بیان کی. اللہ اکبر. اسی وقت سعد بن عبادہ نے کہا کہ سعد بن معاذ نے کہا کس طرح اسلام قبول کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح قبول کیا جاتا ہے. اسی وقت اسلام لے آئے. اور کردار اتنا عالی تھا کہ لوٹ کر گئے اپنے قبیلے میں, اور یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو. پہلے ان کو کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ لگا آپ ہمارے کریم ہیں. فرما میں نے کبھی غیر انصافی کی؟ کہ لگا نہیں کی. کہا میں اگر کوئی فیصلے کا کہوں تو تم؟ کہا پہلے کبھی غلط بات کی؟ تو کہا پھر چلو بت پرستی چھوڑو, خدا کی توحید مانو. اسی ایک تقریب پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اب میں صرف آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ سعد بن معاذ کتنے سچے اور کھڑے آدمی تھے, اسٹریٹ فارورڈ آدمی. ان کی دوستی اس زمانے میں امیہ بن خلف سے تھی. امیہ بن خلف جو ہے نا وہ حضرت بلال کا پہلے آقا تھا, یعنی حضرت بلال اس کے کنٹرول میں تھے جو حضرت ابوبکر نے آزاد کروایا تھا. یہ آقا لفظ لغوی کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یاد کرنے, کیونکہ آقا اس کو کہتا تھا جس کے کنٹرول کے اندر بندہ ہوتا تھا, سردار جو تھا. امیہ بن خلف کے گھر گئے حضرت سعد بن معاذ, رات اس کے پاس تھے, کیونکہ یہ جب مدینے آتا تھا تو آپ کے پاس رکتا تھا, آپ مکے جاتے تھے اس کے پاس رکتے تھے. آپ نے سے کہا یار ایک کام تو کر, کسی کوئی ایسا وقت دے خانہ کعبہ کے اندر کہ جس میں اجتحام نہ ہو, رش نہ ہو, بھیڑ نہ ہو, میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اپنے غلام کو بھیجا, انہوں نے کہا دوپہر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ ذرا کم ہوتے ہیں. کہنے لگا چلو. سعد بن معاذ امیہ بن خلف کے ساتھ چلے گئے طواف کے لیے. آپ طواف کر رہے تھے, سامنے ابو جہل آ گیا. ایک تو میں نے وہ واقعہ بیان کیا, اب یہ سارے واقعے سے آپ خود انالائز کریں گے کہ بدر کیا تھی. لوگ ڈرے کہ بدر میں کود پڑتے ہیں. میں نے کہا پہلے کی باتیں تو بتاؤ میرے بھائی کہ بدر کی وجہ کیا تھی, غرض کیا تھی. کوئی 400-500 صفحے بندہ پیچھے سے جا کے پڑھنا شروع کرے اور تحقیق کرے کہ آخر ایک بندے کو جستجو کیوں بدر ہوگی, یہ بدر ہوگی بھائی. بالکل جو آپ بتا رہے ہیں وہ کمال سے خالی نہیں ہے, لیکن موجودہ دور کے اندر اس کا لنک بتانا چاہیے. اچھا اب کیا ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ حرم شریف کا طواف کر رہے ہیں. ابو جہل نے دیکھ لیا. ابو جہل نے یہ بات کی امیہ بن خلف سے, اس کی کنیت سے پکار کے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سعد ہے. کہنے کا کون سعد, کہاں سے آیا؟ کہنے کا یثرب سے آیا. کہا اچھا, کہ یہ وہی ہے جس نے اپنا دین بدل لیا تھا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مدینے والوں نے اپنا, یثرب والوں نے اپنا دین بدل لیا ہے. تو سعد بن معاذ رک گئے. کہنے لگے ذرا ہلکی آواز میں بات کرو. انہوں نے کہا کیا تم سے ہلکی آواز میں بات کریں ہم, تم نے اپنا دین بدل لیا ہے. اور اس نے سخت کلامی کی تو ترکی بترکی جواب آگے سے سعد بن معاذ نے دیا. حالانکہ اکیلے ہیں اور یہ حرم میں کھڑے ہیں, مکے کے اندر کھڑے ہیں, اور سامنے سب سے بڑا ابلیس اور فرعون ابو جہل کھڑا ہوا ہے. لیکن آپ حضور کے غلام ہیں, آپ نے بالکل جرت کے ساتھ بات کی. اور اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے سعد کہ تمہارے نبی یہاں سے گئے ہیں اور ہم نے تم لوگوں کا داخلہ بند کیا ہوا ہے, تم یہاں نہیں آ سکتے. آپ نے فرمایا یہ خانہ کعبہ تیرا ہے کہ تو داخلہ بند کرے گا؟ کہ تم یہاں نہیں آ سکتے. فرمایا جب تم یہاں نہیں آ سکتے نا تو تم اپنا تجارتی قافلہ شام لے جا کے دکھا دو. اب یہ دوسری بات ہوئی, یہ سریہ کے بعد, سریہ حمزہ کے بعد, کیونکہ مدینہ منورہ قدرتی طور پر ایسی جگہ پر تھا کہ اسی کے کنارے, بر حمر کے کنارے سے جناب جو راستہ یہ ملک شام کے لیے نکلتے تھے. اب یہ مڑ بھیڑ جب اتنی گرما گرمی ہو گئی تو امیہ بن خلف نے دوستی کو بھلا کر حضرت سعد بن معاذ کو کہا اے سعد آرام سے بات کرو, یہ ہمارے سارے قبیلوں کا سردار ہے, تم اتنی سخت بات کرتے ہو. تو سعد بن معاذ نے بھی ساری لحاظ کو ایک طرف رکھا. فرمایا تو اپنی بکواس بند کر امیہ, میرے نبی نے تو تجھے بتا, میرے نبی نے تو مجھے کہا ہے کہ امیہ مارا جائے گا. اب یہ سوچنا تھا کہ امیہ کے تو خود تازی ٹھنڈے ہو گئے. اب وہ جب موڑ بھیڑ ختم ہوئی تو حضرت معاذ تیزی سے اپنی سواری کو پکڑ کر جانے لگے تو یہ پیچھے سے بھاگتا ہوا گیا. کہنے لگا یار انہوں نے کب کہا تھا, یہ انہوں نے کب کہا تھا؟ فرمایا پیچھے ہٹ, بس تو مار دیا جائے گا, تو مار دیا جائے گا. اب اس کا ایک قدم آگے نہیں بڑھتا تھا کیونکہ مالدار تھا نا, حریص تھا, کوئی مسلمان تو نہیں تھا کہ شہادت سے جذبہ ہوتا. اور یہ شعر دیکھیں سعد بن معاذ جو شہادت کی شوقین ہے, وہ اکیلے تنہ تنہا ہے اور کافروں کے درمیان آئے, اپنی اونٹنی کو کھولا, اس پر بیٹھے اور مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بات, یہ دو واقعے میں نے آپ کو بتا دیے بدر کے لیے, اس کو سمجھ کے رکھیں آپ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سرکار کو ساری بات بتائی سعد بن معاذ نے. سرکار بڑی عزت کرتے تھے ان کے, ظاہر سے پتہ قبیلے کے سردار تھے اور تھے بھی ایسے وفادار. غزوہ خندق میں آپ کو جو زخم لگ گیا تھا, اتنا گہرا زخم سعد بن معاذ کو لگا تھا کہ آپ نے ہاتھ رکھا اور اللہ سے قسم کھائی, مولا میرا نبی اکیلا ہے اور یہ زخم مجھے بڑا سخت لگ گیا میرے مولا, اگر مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک دشمن ہٹ نہ جائے,
اور مولا اگر دشمن موجود ہیں تو میرا نبی اکیلا نہ رہ جائے اور میں زخموں سے چور. آپ کا خون رک گیا. یہ اس کو کہتے ہیں وفاداری. یہ جو دنیا کے ٹھگ قسم کے لیڈروں سے کر رہے ہیں نا ان کے جھنڈے، ان کمینوں کو چھوڑو. یہ وفاداریاں رسول اللہ کے لیے ہیں. میں جان دے دوں گا، میں فلانا کر دوں گا. اب ایسا تیرے کو کوئی جعلی پلاٹی قبضہ کرنا ہے یا کوئی فائل بدلنی، اس لیے تجھے عشق اتنا جاگا ہے. ہاں، ورنہ ایسا کوئی ان ٹھگوں کے پیچھے ٹھگ ہی جاتا ہے. غور کیجیے، ہم احترام ہر ایک کا کرتے ہیں، لیکن جب اسلام والی عزت لوگے تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی متنبع کریں گے، خود کو بھی متنبع کریں گے. غور کیجیے اس بات کو. حضرت سعد بن معاذ، ایک بات نکل گئی تو ان کی شہادت میں بتاتا ہوں. آپ ایک خیمے کے اندر زخمی تھے اور کئی دن تک آپ کا خون گویا کہ بند رہا، لیکن بدن میں جان آپ کے نہیں تھی. لیکن آپ لوگوں سے پوچھتے تھے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوا. خبر جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے قریش کو خائب و خاسر کیا اور خندق میں وہ پیچھے بھاگے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ اکبر، اس وقت حال یہ تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا ہے، تو ان کا زخم پھٹ گیا اور خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا. خیمے سے باہر آیا، نبی پاک قریب سے گزر رہے تھے اور حضور نے خیمے کے قریب جو خون دیکھا، حضور اندر آئے تو یہ وہ عظیم صحابی جن کے سر کو حضور اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور انہوں نے حضور کو چہرے کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، میں نے رب سے وعدہ کیا تھا، مولا مجھے اگر میرا نبی اکیلا ہے تو مجھے زندہ رکھنا، اور میرے نبی کو فتح مل گئی تو مجھے موت دے دینا. اور سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ان کی روح پرواز ہوئی. اللہ ہائے ہائے ہائے. اور اتنے غیرت مند صحابی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں آئے نا، اللہ اکبر، تو سرکار اپنے پنجوں پر چلتے تھے. صحابی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اور فرمایا اہتز العرش. جب حضرت سعد کا انتقال ہوا، اس کی روح پہنچی تو فرمایا عرش بھی وجد میں آیا ہوا تھا. یہ ہے سعد بن معاذ. اب دیکھیے آپ، یہ ان کی بدر کی کہ جب امیہ بن خلف کو انہوں نے جواب دیا. مزہ تب ہے جب پیٹھ پیچھے نبی کی تائید کی جائے، اکیلے میں ہو پھر نبی کی عزت پر پہرا دیا جائے. سب کے سامنے تو دینا ہے، لیکن اکیلے میں بھی اگر ہو اور سامنے ہزار بھی ہو تو پھر بندہ پرواہ نہ کرے، بلکہ یہی کہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. جو اعلیٰ حضرت نے کہا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارے لوگ جو نا، ہمارے وزیر تعلیم وغیرہ، یہ گوروں کی جوتے میں دال کھاتے ہیں نا، ان کو وہاں پر پلیٹ اچھی نہیں لگتی ہے، تو پھر انہوں نے ساری جہاد کی آیتیں، یہ واقعات، میں نے کہا یہ نکال سکتے ہو لیکن بدر کو مسلمان سے تم نہیں نکال سکتے. جہاد کے جذبے کو تم مسلمان سے نہیں نکال سکتے. جس مسلمان سے جہاد کا جذبہ نکل گیا وہ مسلمان کیسے رہا؟ رسول اللہ نے فرمایا لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. حضور فرماتے ہیں نیکیوں میں نیکی کیا ہے؟ حضور خود کے لیے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اللہ سے، یا اللہ مجھے تیری راہ میں حق بولتے ہوئے قتل کر دیا جائے. حضور کہتے ہیں ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کر دیا، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جائے، پھر مار دیا جائے. فرمایا میں حق بولتا رہوں اور مجھے مارا جائے، پھر زندگی دے، پھر حق بولوں، پھر زندگی دے، پھر حق بولوں، اور تیری راہ میں مجھے ایسی موت آئے. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا ایک بندہ نمازی غازی سب کچھ ہو، لیکن اس نے کبھی دل میں یہ نیت ہی نہیں کی ہو کہ کبھی جہاد لگ گیا ہو شرعی اور وہ اس میں کود پڑے، ایسا موقع نہیں ملا. یا کبھی حضور فرماتے ہیں جامع ترمذی شریف کی حدیث کہ کبھی اس نے اس لذت کو اپنی زبان پر نہیں لایا کہ یار یہ جان جو ہے نا، جیسے میں نے زکوٰۃ دیا، اپنے مال سے کمایا، زکوٰۃ دیا، افطاری کھلائی، لیکن جو سب سے قیمتی چیز وہ میری جان ہے، یہ جان بھی نا ایک دن موقع ملے گا نا تو اللہ کو دے دوں گا. حضور نے فرمایا اگر کسی نے یہ سوچا نہیں وہ منافق کی موت مرے گا، کیونکہ ایمان کہتے ہی اس کو ہے کہ سب کچھ حوالے کرنا ہے. تو لہٰذا یہ حضرت سعد بن معاذ لوٹ کر آئے، اور لوٹ کر آنے کے بعد یہ چند قیمتی باتیں ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو کہا، سرکار کی سیاسی بصیرت دیکھیے، سرکار نے پورا نقشہ تیار کیا کہ قریش کے قافلے کہاں سے گزرتے ہیں، اور ذرا سراؤنڈنگ میں دیکھو پاپولیشن کتنی، ٹرائب کتنے، قبیلے کتنے. وہ حضور کے سامنے لسٹ آ گئی کہ اتنے قبیلے ہیں. سرکار نے سب کی طرف سفیر بھیجے اور ان سے دوستی کی، تاکہ کل کو اگر ہم آئیں اس طرف تو یہ نہ ہو کہ قریش ان کو ملا کر ہمارے اوپر آ جائیں. حضور کو اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کہ ایک ہی دشمن پر توجہ رکھو، اسی کو کنٹرول کرو، اور دوسرا اگر تم سے بھیڑ نہیں رہا ہے
اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو کر تم سے آ سکتا ہے تو کچھ ایسی پالیسی اختیار کرو کہ جس میں تم سروائیو کر سکو. اب یہاں پر کیا ہوا, کچھ دن گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی ہے کہ ایک بہت بڑا, یعنی ابو جہل جو گیا تھا وہ تو چھوڑیے, اس سے کئی گنا بڑا گویا کہ قافلہ جو تجارت کا ہے, اور اس کی سب سے عجیب بات, یونیک بات یہ ہے کہ مکے میں جتنے گھر ہیں نا, ہر گھر کا پیسہ اس میں لگا تھا اور ہر گھر کا نفع آ رہا ہے. حضور نے فرمایا اس نوعیت کو مس نہیں کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترتیب دیا, مخبر بھیج دیے گئے, مخبر نے خبر دے دی کہ جناب ابو سفیان اس کو لیڈ کر رہے تھے کہ فلاں جگہ سے وہ نکلے, فلاں جگہ پہنچے. سرکار نے فرمایا ابھی کہاں پر ہے, کہ فلاں جگہ پر ہے. حضور نے قافلہ ترتیب دیا اور یہ 313 کے قریب لوگ روانہ ہوئے, کیونکہ لڑنے کا ارادہ نہیں تھا, اب مکمل طور پر ان کو بریک کرنا تھا. اس لیے کہ یہ ان کا قافلہ جو تھا اس میں ان کی پوری موڑی آمدنی بینیفٹس لگے ہوئے تھے. اس کو روکنے کا مطلب یہ تھا کہ مکہ والوں کو گردن سے پکڑ لیا گیا, قریش مکہ کو, اور پھر اپنے مطالبے منوائے جائیں. حضور سید عالم صلی اللہ, اس لیے اگر باقاعدہ ہوتا تو پھر کئی لوگوں کو لے کر جاتے, پورا انتظام کے ساتھ جاتے, لیکن آپ دیکھتے ہیں چند تلواریں تھیں, چند اونٹ تھے, چند گھوڑے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف ابو سفیان کو کنٹرول ہی تو کرنا ہے نا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے, جب روانہ ہو گئے, پھر خبر آئی کہ ابو سفیان نے خبر کر دی ہے مکہ کے اندر کہ میری حفاظت کے لیے پہنچو, اور ادھر ابو جہل نے تقریباً بڑا لشکر تیار کر لیا ہے ان کی حفاظت کے لیے. اور ابو سفیان, مختصر یہ کہ ان کو راستے کے طریقے سے پتا, جو مسلمانوں کی طرف سے جانے والے مخبر تھے نا, وہ اتنے ذہین لوگ تھے, ان کو خبر لگی. جس میں سے میں مثال دیتا ہوں کہ جاسوسی کس انداز میں ہوتی تھی, یعنی اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ اونٹنی کا پاؤں دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ اونٹنی حاملہ ہے یا باقرہ ہے, اور یہ جانور بچہ ہے یا بڑا ہے. اس طرح آج بھی اگر افریقہ وغیرہ میں کبھی جاتا ہوں تو اتنی تمیز وہاں کے لوگوں کو اندر کی ہوتی ہے, وہ باقاعدہ بتاتے ہیں. ہمارا تعلق نہیں ہوتا نا. ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان کے قریب کے جب لوگ گزرے, ان کو وہاں چلتے ہوئے صحرا میں اونٹ کی چند مینگنیاں نظر آئیں, سوکی ہوئی مینگنیاں. اس میں سے ایک بندے نے جا کے جب مینگنی کو کھولا تو اس میں بیج تھی. اس گٹلی سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کھجور تو یثرب کا ہے, اس کا مطلب بندے قریب ہے. آپ اندازہ لگائیے. انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے, اس کا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ گئے ہیں اور یہ ہمارے بالکل قریب ہے, کیونکہ دیکھو اس سے اندازہ ہو گیا. اب جو مین لائن تھی نا, جہاں سے راستہ جاتا تھا, ابو سفیان نے اس کو چھوڑ دیا اور سمندر کے کنارے کو پکڑا, دوسرے راستے کو, تاکہ راستہ بدلی کرو, تاکہ وہ اس راستے پر آئے, ہم اس راستے پر. سرکار جب اس راستے پر پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو سمندری راستہ پکڑ کے نکل گئے. اب اگر ان کے پیچھے بھاگا بھی جائے تیزی کے ساتھ تو پکڑا نہیں جا سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رفتار کو سلو کر دیا. یہ بات یہاں کے مخبر جو تھے ان کو پتا چل گیا کہ جناب حضور وہاں پر رک گئے ہیں, تو انہوں نے ابو سفیان کو خبر دے دی کہ وہ نہیں آ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے آگے خبر دے دی کہ بس ٹھیک ہے, خطرہ ٹل گیا ہے, خطرہ ٹل گیا, تم جو ہے وہاں سے چلے جاؤ. ابو جہل نے کہا کہ نہیں, ہم نے پگڑی باندھ لی ہے, تلواریں نکال لی ہے, گھر چھوڑ دیا ہے. تو موت اس کی بلا رہی تھی. اس نے کہا ہم واپس نہیں آتے. ابو سفیان نے کہا چلے جاؤ, خواہ لڑنے کی ضرورت کیا ہے, جب جو کام تھا بعد میں دیکھیں گے, حفاظت ابھی تو چلے جاؤ. اس لیے کہ میں تو پہنچ رہا ہوں نا, میں ضمانت دے رہا ہوں, میں قریب آ گیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہم آ رہے ہیں. وہ وہاں سے نکل چکا اور بدر کے مقام کے اندر مسلمان اور ان کا سامنا ہو گیا. ادھر مسلمان 313 ہیں اور وہاں پر 1000 کے قریب لشکر ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ آل عمران کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا, اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے یہ بات اتری. ایک اس میں بات یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ سب آ گئے, اللہ اکبر, تو حضور سید عالم نے مدینے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. سرکار تو انصاف کے پیکر ہیں. اس میں یہ طے, کیونکہ لڑائی نہیں تھی نا, اس لیے انصار کو ساتھ میں لیا تھا, اہل مدینہ, لیکن لڑائی بن گئی. حضور نے ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ مدینے کے اندر کوئی گھس کر آئے گا نا تو پھر میں تم سے مدد لوں گا. مدینے کے باہر سے کون آئے گا تو پھر ہم مکہ والے مہاجر ہم خود نپٹیں گے تمہیں, تم سکون سے رہنا, ہم مدینے کی حفاظت کریں گے. لیکن اب تو یہ باہر, ابھی سعد بن عبادہ ہیں, سعد بن معاذ, یہ سارے لوگ ساتھ میں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دل میں یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی تیاری کر کے آتے, ہم کچھ کر کے آتے, اور ہم سے تو وعدہ تھا اور یہ جنگ یہاں پر کھڑی کر دی ہے, ہم تو واپس جائیں گے, ہم تو نہیں لڑیں گے, کیونکہ ہمارا تو وعدہ تھا اور آپ نے خود وعدہ کیا تھا. اب یہ خیال بنتا بھی تھا. حضور سید عالم نے جہاد کے لیے خطبہ دیا اور ساری صورتحال جب ان کو بتائی تو انصار نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حضور بار بار
اپنے چشمان کرم کا اشارہ ہماری طرف کر رہے ہیں، اشارہ بمانا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ ہماری طرف ہیں، تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ اور یہ دلیر صحابہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ حضور ہم سمجھ گئے اس بات کو، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ موسیٰ تیرا رب اور تو لڑ فرعون سے، ہم اس پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا حضور یہ جو سمندر نظر آ رہا ہے نا، یہ کافر ہمارے سامنے کیا ہے؟ فرمایا سمندر نظر آ رہا ہے نا، ابھی آپ مجھے کہیے تو میں گھوڑے کی نکیل لگاؤں اور اس کو ایڑی دوں اور سمندر میں خود چھلانگ مار دوں۔ سرکار دو عالم کا چہرہ چمکنے لگا، اس وقت حضور نے فرمایا اب فتح ہمارے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ چیف ہیں اور پورا اعتماد ہو گیا ہے کہ جناب اب بدر کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پر پہنچے تو اس کی تفصیلی واقعات موجود ہیں، لیکن میں ان واقعات کو وہاں پر موقوف کر کے چند کرامات کی چیزوں کی طرف آ جاتا ہوں کہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل جنگ ہونی ہے، تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے جنگ کے مارکے کو دیکھا، اور جنگ کے اندر دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جرت کہ جس میں سب سے پہلے آگے آنے والوں میں حضرت حمزہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبیدہ بن حارث ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص نور نظر حضرت مولا کائنات ہے۔ سب سے پہلے یہ تین لوگ آگے بڑھے ہیں، کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو جنگ کے اندر انصار کے لوگ پہلے میدان میں آ گئے، تو قریش تو اتنے متکبر تھے، انہوں نے کہا نہیں مرنا بھی ہے تو کسی بڑے کے ہاتھ سے مرنا ہے، یہ تم سبزی کھاتے ہو، لفظ کہا انہوں نے، تم سبزیاں کھاتے ہو ہم تم سے نہیں لڑتے۔ ان کو بڑا کبر تھا نا نسب کے اوپر، اور اسی فرعونیت کی وجہ سے بہت بڑے بڑے برج کلٹی ہو جاتے ہیں کہ وہ عمل اور تقوی کو نہیں دیکھتے، سب کچھ ایک طرف رکھتے۔ کل میں نے پیر محلی شاہ صاحب کی ایک عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ قریش کو طلب کرتے ہیں تو قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبادہ۔ اب یہ تین جوان جب کھڑے ہوئے اور تینوں نے جا کر جناب ان تینوں کا کام تمام کیا، جب ان کو مرتبہ دیکھا انہوں نے تو یہ گویا کہ ان کے اوپر بڑا ایک المیہ تھا۔ ابو جہل اس میں مارا گیا، ابو جہل کو مارنے والے وہ دو بچے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ معاذ اور معوذ وہ دو نوجوان میرے ساتھ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جنگ اتنی گھمسان کی تھی، کیونکہ بھائی 1000 آدمی سامنے، یہ 313 ہے، اب کس طرح یہ آمنے سامنے، اور یہ کوئی گولیوں کی جنگ ہے، اس میں تو عورت بھی لڑ لیتی ہے کہ صرف چیمبر لوڈ کرنا گولی چلانا ہے، وہ تلواروں کی جنگ ہے، اس میں مردانگی پتہ چلتی ہے، تمہاری مٹھی میں کتنا دم ہے، تمہارے بازو میں کتنا دم ہے، تمہارے قدموں میں کتنا دم ہے، تم کتنا سٹیمنا رکھتے ہو، کتنا حوصلہ رکھتے ہو۔ یہ جنگ تو عورت بھی لڑتی ہے، اور جس طرح گورا لڑ رہا ہے یہ تو پھر ڈرون کی جنگ ہے، وہ تو عورتیں بیٹھ کے چلا رہی ہیں۔ ایک میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، صحابہ کی جنگیں جو تھی، حضرت خالد بن ولید کی جو جنگ تھی، حضرت سلطان ایوب، حضرت سرکار، یہ جو سارے سلاطین جو گزرے ہیں، آپ دیکھیے یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت اور وقار عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جنگ بدر کے اندر آپ نے سب سے بہادر کس کو دیکھا؟ فرما ابو بکر کو دیکھا۔ کہ کیسے؟ اس لیے کہ کافر کا ٹارگیٹ تو سب سے زیادہ لیڈر کے اوپر ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عریش یعنی چھپرا، جس کو عربی زبان میں عریش کہتے ہیں، چھپرے کو سرکار دو عالم جہاں جو مسجد شریف یادگار ہے، اللہ قیامت تک اس خطے کو سلامت رکھے، مسجد عریش شریف جہاں آپ جاتے ہیں اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں جہاں وہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عریش، وہاں حضور کا چھپرا لگا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کھجور کی شاخوں کے ذریعے اور دیگر چیزوں چادروں کو تن کر کہ دھوپ نہ آئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا تھا، اور زمین پر چادر بچھائی تھی کہ سرکار وہاں پر بیٹھیں، اور وہاں سے حضور کی ہدایات تھی۔ اب یہ تھا کہ حضور کے ساتھ کون کھڑا ہوگا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس میں تھوڑے کنفیوز تھے، لیکن ابو بکر صدیق تلوار لے کر آگے آئے، فرما میں کھڑا ہوں گا۔ اور فتح مکہ میں بھی آپ دیکھیے جب سرکار حرم کے اندر تھے تو سرکار کے دائیں طرف صدیق اکبر تلوار لے کر چل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عریش کی حفاظت کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جنگ اتنی گھمسان کی تھی، میرے دل میں خیال آیا یار کہ جب یہ 15-20 آدمی میرے پر ٹوٹ پڑیں گے ایک ساتھ، تو میں نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا کہ کوئی مضبوط لوگ ہو تو مجھے ان کی سپورٹ چاہیے، تو میں نے دیکھا ادھر بھی ایک بچے جیسا، ادھر بھی، تو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اتنے میں بچے نے مجھ سے کہا کہ چچا جان یہ بتائیے یہ ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو ان کی عمر پر حیران ہو رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا نوجوان ہے اور پوچھ بھی کس فرعون کے بارے میں رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اس کو مارنا ہے ہم نے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا اس کو مارنا ہے ہم نے۔ ہائے ہائے، تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کیوں مارنا ہے؟ کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بخاری میں، کیا سبحان،
اللہ ان کی قدموں کی خیرات ہمیں عطا فرمائے. فرما مارنا میں نے اس کو. کیوں مارنا؟ عبد الرحمن پوچھ رہے ہیں نا اس سے کہ وجہ تو پوچھنا، ایسی جوش میں بول رہا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے اور بک بک کرتا ہے، ہلکی بات کرتا ہے ہمارے نبی کی، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کا چہرہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے. کیونکہ یہ تو انصاری تھے. تو حضرت عبد الرحمن کہنے لگے مجھے رشک آیا ان بچوں کہ نیت دیکھو. میں نے کہا وہ صاحب، میں نے کہا وہ تو یہ دونوں پہنچ گئے اس پر. میں نے کہا وہ تو یہ دونوں بھائی پہنچ گئے. ایک نے تو اس کے پنڈلی میں خنجر گھسایا، تو جب گھسایا تو اس نے منہ نیچے کیا تو اگلے نے حلق میں ڈال دیا، اور ایک ہی میں اس کا کام پورا کر دیا. اور وہ خود اس نے لوہے کا بدن اور نہ جانے، کیونکہ تھا تو فرعون وہ اور بڑا طاقتور بنا ہوا، وہ اس کو گرایا ان دونوں بچوں نے. یعنی وہ کہتے ہیں نا بچوں کے ہاتھ مارا گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ انا کفیناک المستہزئین، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حبیب تیری بے ادبی کرنے والے جو ہیں ان سے خدا خود نپٹے گا. انا کفیناک، تیری کفایت خود کرے گا خدا. انا کفیناک المستہزئین، حبیب تیرے دشمنوں سے اللہ خود نپٹے گا. اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین، دیکھیے جس نے حضرت ابراہیم کی توہین کی تھی، نمرود، کتنا بڑا وہ وڈیرا اور کتنی بڑی دنیا اس کے پاس تھی. ایک مچھر گھس گیا اس کی ناک میں، اللہ نے کتنا ذلیل کر کے. اللہ رب العالمین جل وعلا العیاذ باللہ، اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر کا ارادہ فرمائے. اللہ اپنے محبوبوں کے بے ادبوں کو ذلیل کر کے مارتا ہے. اتنا بڑا بدن ہوتا ہے اتنا سے ہو جاتا ہے. العیاذ باللہ، کرش کریں گے کرش. میں نے کہا بھی تھوڑی سانسیں تیری باقی ہے، یہ زمین تجھے بتائے گی کرش. ایک گینڈا یہاں بولتا تھا ہم بوری بنائیں گے اگر کوئی ختم نبوت کی بات کریں گے. ایسا خدا نے ذلیل کیا، سبحان اللہ. اب لوگ کہتے ہیں برا ہے. میں نے کہا اس وقت برا کہتے جب آپ اس کا سموسہ کھا رہے تھے، جب وہ ختم نبوت کے خلاف بات کر رہا تھا. ہمارے یہاں پر ایک MNA صاحب تو ہمیں سمجھاتے تھے کیا بات کر رہے ہو. میں نے کہا آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں اس چیز کو. اور ایک وقت ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین. اور تمہیں کیا لگا ہے، تم نے لوگوں کے مال کھا لیے، جائیدادیں کھا لی، اب حضور کی عزت پر بھی حملہ بلال کرتے ہو. تم نے ہم سے ہمارے بچوں کی تعلیم کا پیسہ کھایا، تم نے غریبوں کی دوائیوں کا پیسہ کھایا، تم نے سڑکوں کا پیسہ کھایا، تم نے بیواؤں کا پیسہ کھایا. خام چپ ہے. اب تم قادیانیوں کو مسلط کر رہے ہو ہم پر. اور کوئی تمہاری انتہا ہے بھائی، اور کوئی بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے تمہاری. تم دینیات کی کتابوں سے جہاد کی آیتیں نکال رہے ہو. تم یہاں پر کہہ رہے ہو اس ممبر کو 18 گریڈ کا آفیسر ڈیل کرے گا، اور سب تو کھا گئے ہیں، اور کھا کر بھی تم کھا کچھ نہیں سکتے. ہمیں کہتے ہیں وہ صاحب صرف سبزی کھاتے کچھ نہیں، لیکن کھا گئے سارا علاقہ. تو میں نے کہا کچھ شرم کرو کہ اب تم نبی کے مقابلے پر آ رہے ہو. ہم تو جناب چونٹی کی بھی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اس مصطفیٰ کا رب جو ہے نا وہ قادر مطلق ہے. انا کفیناک المستہزئین، حبیب تیرے دشمنوں کو میں خود نپٹوں گا. نمرود کو دیکھیے، مکھی سے، ایک مچھر سے اس کا کام کر دیا. لوگوں نے کہا لو تو بادشاہ تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، وہ کہنے لگے جی 200 کلو کا ڈمبل اٹھا دو. مچھر نے کام کر دیا اس کا. یہی کام جناب جو ہے وہ ابو جہل کا ہوا. 2 چھوٹے بچوں نے اس کا کام کیا. اس کے گمان میں گو فگر میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا ادھر دیکھیں چچا جان، ادھر دیکھو. اس نے خنجر مارا سیدھا اس کا جو ہے وہ کام تمام کر دیا. اب آپ دیکھیے یہ اسی طرح ذلیل ہو کر مرتے. قریب سراؤنڈنگ میں بھی آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کا کر و فر و بیج نظام سب کچھ تھا، لیکن ایک کام نہیں ہو گیا جناب. اس لیے کہ اللہ رب العالمین لاتا ہے اس میں. آپ اس بات پر اگر چوکنے ہو رہے ہیں، آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ جو بھونک رہا ہے نبی کے خلاف اس کا کسی کو احساس نہیں ہے، وہ جو سازش کر رہا ہے اس کا کسی کو احساس نہیں ہے. اس کا مطلب آپ ابھی تک اپنی ذاتی محبت سے نکلے نہیں ہیں. آپ اگر آخرت کی محبت میں آئیں گے نا تو معاذ اور معوذ کو آپ سلوٹ کریں گے کہ واہ 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 کیا کام کیا ہے. آج 15 صدیوں کے بعد بھی مسجد کے منارے اے جوانوں تمہیں سلام کرتے ہیں کہ تم نے نبی کے بے ادب کو کیا طریقے سے گرا کر مارا ہے. یار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں دیکھتا رہا اور وہ پہنچ گئے، اور پہنچ کر انہوں نے گرایا. اور جب اس کے بدن پر جتنا راشن ماشن بندھا ہوا تھا نا، یعنی سونے کی زنجیر، اور کیونکہ بڑا تھا نا تو وہ تو نظر آیا نا کہ جناب پروٹوکول اس کا کہ یہ ابو جہل ہے. اس کی تلوار، اس کی پوشاک، اس کا جیکٹ، تو کئی چیز تو اس کے بدن کے اوپر تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس کو گرایا ہے اس کے بدن پر جتنا ہے وہ لے جائے گا. اب بات ابو جہل جیسے سانڈ کی آئی
تو حضور نے فرمایا اس کو کس نے مارا؟ تو بچے کھڑے ہو گئے اور دونوں بھائی جھڑپ پڑے، میں نے مارا، انہوں نے کہا میں نے مارا، انہوں نے کہا میں نے مارا، اور وہ اپنے پنجے پر کھڑے ہو کر حضور کے کہتے اچھا سرکار نے فرمایا چلو تم نے مارا ہے تو تم نے وہ تلوار کپڑے سے صاف تو نہیں کی؟ تو دونوں اپنی تلوار نکالے، نہیں حضور دیکھے خون ابھی تک لگا ہوا ہے اور آپ کو بتانا تھا یا رسول اللہ کہ یہ مارا ہے ہم نے آپ کے بے ادب کو۔ یہ ہوا ہے بدر میں، بدر سے اس لیے ڈرتے ہیں میرے دوست۔ تو اس بات کو یاد رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ وہاں اسرائیل کی عورتیں گن سیکھ رہی ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں اسلحے کا لائسنس نہیں ہے، لیکن موبائل لوٹنے والے کے پاس پسٹل ضرور ہے، کہتے 144 لگ گیا جناب، اور جو آ رہا ہے وہ اپنا کام سارا کر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو غور کیجئے، یہ جوانیاں جو ہے نا میرے دوستو، یہ رسول اللہ کے نام کے لیے، بولو سبحان اللہ۔ اب بات کو یہاں سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں اب کل جنگ ہونی تھی، اس سے پہلے جناب سید عالم جب صحابہ کرام نے اپنی جرت، ہمت، متانت سب بتا دی تو حضور سید عالم نے اللہ کی طرف سے راز کو کھول دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، حضرت عمر کو ساتھ میں لے کر گئے اور ایک لمبی لائن حضور نے کھینچی، فرمایا سب سے پہلا نام اس سے لیا جس سے سب سے پہلا خطرہ تھا، حضور نے لائن کھینچی زمین پر، فرما ھذا مصرع ابا جہل۔ او ہزار سے کون جیتے گا یار، اس سے کون جیتے گا؟ لیکن حضور سید عالم آج فرما رہے، رات کو فرما یہ جو میں نے لائن کھینچی ہے نا، کہاں یہاں ابو جہل گرے گا، یہ نہیں کہ ادھر ادھر گرے گا، فرما ادھر ہی گرے گا، یہ نہیں کہ اس میدان میں، فرما ادھر ہی گرے گا، بولے سبحان۔ لائن کھینچ، فرما ھذا مصرع فلاں، ھذا مصرع ابا جہل۔ پھر آگے چل کے تھوڑے دور سے ایک اور لائن کھینچی، فرما ھذا مصرع شیبہ۔ پھر تھوڑا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے پہنچے، فرما ھذا مصرع امیۃ بن خلف۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا آگے پہنچے، فرما ھذا مصرع عتبہ ابن ربیعہ۔ آگے پہنچے حضور، ھذا مصرع شیبہ ابن ربیعہ۔ سرکار نے نشانات مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کے جملے ہیں، فقال عمر فوالذی بعث بالحق ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضرت عمر نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں نبی پاک کی فرمایا کہ والذی بعثہ بالحق، فرمایا قسم اس ذات کی جس نے نبی پاک کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما اخطأ والحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضرت عمر نے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمارے نبی پاک کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، جو لائن حضور نے کھینچی تھی اس سے ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ادھر ہی جا کر گرا اور میں نے اس کا معائنہ کیا۔ یہ بدر کے اندر ہوا ہے جو نبی پاک سے۔ آج بھی اگر بدر جائیں تو ایک خاموشی سی آواز، ایک فضا کے اندر ایک سنجیدگی ہے، ایک سناٹا ہے، ایک سرسراہٹ ہے، اللہ اکبر، جو ان عظیم ہستیوں کی شجاعت کی داد دیتی ہے کہ جنہوں نے سر کی بازی لگائی، جن میں عبیدہ بن حارث ہیں، جن میں عمیر بن ابی وقاص ہیں، جن میں عمیر بن حمام ہیں، جن میں سعد بن خیثمہ ہیں، جس میں ذوی شمالین ہیں، جس میں مبشر بن عبد المنذر ہے، جن میں حضرت عاقل ہیں اور حضرت مہجہ ہیں۔ سب سے پہلا جس نے اپنی چھاتی پر تلوار سہی اور تیر کھایا اور جس نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، وہ حضرت فاروق اعظم کے غلام، حبشی غلام حضرت مہجہ تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، خیر السودان لقمان و بلال و مہجہ۔ فرمائے یہ جو سیاہ فام ہے نا، حبشی کالے جو تھے، ظاہر بتا رہا ہوں سیاہ فام، ان کا چہرہ تو جناب حوروں کی رنگت سے بھی زیادہ نور والا ہے۔ سرکار لیکن فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سیاہ فاموں میں، سیاہ فام سے سمجھ لیجئے تاکہ مجھے اس کی مزید آگے جا کر اپنے زمین پر بھی بوجھ نہ لانا پڑے۔ حضور فرماتے ہیں خیر السودان، سیاہ فاموں میں بہت زیادہ اجر رکھنے والے، فرما ایک تو لقمان علیہ السلام جو سیاہ فام تھے، فرمایا وہ بلال و مہجہ، اور دوسرا میرا بلال ہے، اور تیسرا فاروق، اے عمر تیرا وہ غلام مہجہ ہے جس نے سب سے پہلی جان بدر کے اندر دی تھی۔ اللہ، یہ تقریباً جو ہے کہ وہ 14 کے قریب اور اس سے کچھ زیادہ، بعض علماء نے 16 بھی لکھیں، 14 بھی لکھیں، یہ تعداد جو ہے کہ وہ غزوہ بدر کے اندر جام شہادت نوش۔ اور حضرت سرکار کے جملے دیکھیں نا کتنے خوبصورت ہے یار، بندہ تسبیح لے کے بس اسی کو دہراتا رہے، خیر السودان لقمان و بلال و مہجہ، خیر السودان لقمان و بلال و مہجہ، خیر السودان لقمان و بلال و مہجہ۔ کتنی پیاری حضور نے بشارت دی، فرمایا کہ عزت پانے والے سیاہ فاموں کے اندر جن کو اللہ رب العالمین نے درجہ اور منزلت عطا فرمائی، ان میں کون ہے؟ فرمایا وہ لقمان ہے، وہ بلال ہے اور وہ مہجہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ بات کو ختم کرتے ہیں یہاں پر
اور یہاں پر صرف ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میں کہاں سے جا رہا ہوں, اس وجہ سے کیونکہ یہ ایسا سمندر ہے جس میں اگر سفر کریں تو اللہ اکبر. لیکن چنیدہ میں نے بات آپ کے سامنے کی. ایک شخصیت وہ ہیں کہ جو خندق میں حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, لیکن بدر میں وہ بھاگے تھے کیونکہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. لیکن سرکار کی شان مبارک آپ دیکھیے, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات مزید یہاں پر عرض کر دوں جو رہ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے کافر وہاں گرے تو ان کو سب کو اٹھایا اور وہ کنواں ہے کلیب بدر, اس میں پھینکوایا. فرمایا سارے کافروں کو اٹھاؤ, ان کی لاشوں کو اس کے اندر پھینک دو. جب پھینک دیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے اس کنویں کے, اور قریب جا کر حضور نے کہا یا ابا جہل, اس کو گرا, یا ابا جہل, یا امیۃ ابن خلف, یا عتبۃ ابن ربیعہ, یا شیبۃ ابن ربیعہ, ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ. اے ابو جہل, لاش کنویں میں پڑی ہوئی ہے. اللہ کیسا انقلاب ہے, کیسا دیکھیں قدرت نے انقلاب کیا, تاریخ کیسے بدلی ہے. فرمایا اے ابو جہل, اے امیہ بن خلف, اے عتبہ بن ربیعہ, اے شیبہ بن ربیعہ, اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو تم آج مسرور ہوتے اور تم خوش ہوتے. فرمایا هل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ حقا. کیا جملے ہیں. فرمایا هل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ حقا فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا. اے ابو جہل, اے عتبہ, اے شیبہ, پہنچ گیا نا وہ تجھے جو اللہ اس کو رسول کہتا تھا. اور سن, مجھے تو پہنچ گیا کیونکہ مجھے تیرا انجام بتایا تھا, مجھے تو مل گئی بات, اور تجھے بھی تیرا انجام مل گیا ہوگا کہ جو اللہ رسول نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جناب رسول اللہ نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر سب کی لاشوں پر فرمایا یا ابا جہل, یا امیہ بن خلف, یا عتبہ بن ربیعہ, یا شیبۃ ابن ربیعہ, ایسرکم انکم طاعتم اللہ ورسولہ. آج اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرتے نا تو یہ بھلے تمہارے بدن کٹے ہوئے لیکن تمہیں لذت مل رہی ہوتی. لیکن فرمایا هل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا. فرمایا اللہ رسول نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں سچا تم نے پا لیا نا, جو تمہیں بتایا جاتا تھا میں نے تو پا لیا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے اور میرے غلاموں کے لیے کہا تھا کہ تم مٹھی بھر ہوگے لیکن میں تمہاری مدد کروں گا اور تم دین پر قائم رہو, میں تمہیں غالب کر دوں گا. اللہ. یہ جبے اٹھا کر ایسی میں چلنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا, میں نے کہا تم یہی کرتے رہو, جو کام ان 13 نے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ صرف کھجور اور گاوے سے نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کے اس نظام پر ہوتا. اب آپ دیکھیے یہاں پر جب یہ بات کر رہے تھے حضور تو حضرت فاروق اعظم تو بڑے پکے شاگرد ہیں نا حضور کے, اور جو پکا شاگرد ہوتا ہے وہ جو نہیں سمجھ میں آئے تو حضور سے پوچھ لیتا ہے, استاد سے پوچھتا ہے کہ حضور یہ بتائیے استاد جی, اس لیے کہ وہ سمجھے گا تو آگے سمجھائے گا نا. تو فوراً حضور کے دامن مبارک کو پکڑ کے کہا ما انتم یا رسول اللہ. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جب پکڑا تو ان کو, حالانکہ مرے ہوئے بھی 3 دن گزر گئے تھے, حضور بدر میں رکے ہوئے تھے نا, ان کو پھینک دیا گیا, 3 دن کے بعد یہ مکالمہ ہوا ہے. محدثین کہتے ہیں 3 دن کے بعد یہ مکالمہ ہوا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور کہنا کہ حضور یہ تو ان کے بدن میں روح ہی نہیں ہے, تو یہ بے روح ہیں, کیسے آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں, یہ کیسے سنیں گے آپ سے بات. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم انهم الان يسمعون ما اقول لهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علينا شيئا. فرما ما انتم باسمع لما اقول منهم, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو اتنا نہیں سن رہا جتنا یہ سن رہے ہیں. فرما وہ اب سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ جواب دینے کی قوت سے محروم کر دیے گئے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اس کا سننا یہ سماع کی کتنی بڑی دلیل ہے. بعض لوگ جو سماع کے منکر ہے وہ کہتے ہیں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا انکار کیا ہے. اس کے جوابات محدثین نے اسی حدیث کے تحت دیے ہیں. سیدہ مجتہدہ ہیں, اجتہاد فرماتی ہیں, لیکن آپ کے اجتہاد کے مقابلے میں ان کا اجتہاد زیادہ قبول ہوگا کہ جو گراؤنڈ پر بیٹھ کر اس چیز کو دیکھ رہے تھے. سیدہ اس جنگ کے اندر نہیں تھی, ٹھیک ہے, جو تھے وہ حضرت عمر تھے,
وہ صحابہ تھے، ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ تو یہی اجتہاد جیسے امام شافعی امام احمد کا اجتہاد ہوتا ہے، تو اس اجتہاد میں پھر فتویٰ جو ہے وہ حضرت عائشہ کی طرف نہیں گیا، ان صحابہ کی طرف جاتا ہے، ان کے قول کی طرف جاتا ہے، ان کے اجتہاد کی طرف، کیونکہ ان کے لیے یہ بات موجود ہے کہ وہ خود میدان کے اندر موجود تھے اور وہ خود دیکھ رہے تھے، تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس لیے علامہ ابن کثیر اسی برادری کے ہیں اور گویا کہ وہ برادری والے زیادہ بات مانتے ہیں، انہوں نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے، وَالسَّلْفُ مجمعون علی هذا وقت تواتر الاثار عنہم بان المیت یعرف بزیارت الحی لہ ویستبشر۔ فرمایا علماء اسلاف کا اس بات پر اجماع ہے کہ میت جو ہے وہ اقوال کو سنتی بھی ہے اور آنے والے سے وہ گویا کہ مسرت اور خوشی کو بھی جانتی ہے اور اس کو پہچانتی بھی۔ ایک بات علامہ ابن کثیر نے بڑی اچھی بھی فرمائی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ قبرستان جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو سلام اسی کو کرتے ہیں نا کہ جو گیا کہ جواب دیتا ہے۔ لوگ اس پر سوال کھڑے کرتے ہیں، ہم نے کہا ہم سے نہیں سوال کرو، یہ تقریر ہماری نہیں ہے، یہ علامہ ابن کثیر کی ہے، ہم پر نہیں سوال کرو، ہم تو صرف ان کی حکایت کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر دیوار کے سامنے جا کر آپ کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تو کہیں کوئی عقل مندی ہے؟ فرمایا دیوار تو جواب نہیں دے سکتی، فرمایا جب سلام اسی سے کیا جاتا ہے جو جواب دیتا ہے۔ سورہ نمل کے اندر آپ نے اس کے اوپر مکمل طور پر جو ہے کہ وہ بحث کی ہے اور قرآن کریم کی کئی آیات اس ضمن میں موجود ہیں۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جس پر ہم بات کو ختم کر رہے تھے۔ ایک شخص ہے، ان کا نام جو ہے قباس بن ایشم ہے، یہ خندق میں آئے، حضور کے پاس اسلام لے کر آئے۔ اب یہ حدیث پاک ذرا سنیے، بڑی مزیدار ہے۔ انہ شہید یوم بدر مع المشرکین فذکر حزیمتہم مع قلت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وجعلت اقول لنفسی، کہا کہ جب ہم پہنچے بدر کے اندر اور بدر میں مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ نے جب مشرکین کو پچھاڑ دیا نا تو وہ کہتے ہیں ہم بھاگے وہاں سے۔ جب ہم بھاگے نا تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، کہا کسی کو نہیں ہے، بدر میں سن 2 ہجری، کہتے ہیں وجعلت اقول فی نفسی، میں اپنے دل میں یہ بات کرنے لگا، ما رأیت مثل هذا امر فر منہ الا النساء واللہ لو خرجت نساء قریش بالسہائی۔ انہوں نے کہا یار میں بھاگنے لگے نا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، یار ہم تو یوں بھاگ رہے ہیں چپل چھوڑ کے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ میں نے دل میں سوچا۔ کب سوچا؟ جب بدر میں بھاگا۔ کہتے ہیں بدر ہو گئی، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، آگے کا سال۔ کہتے فلما کان بعد الخندق، خندق کے بعد، قلت لو قدمت المدینہ، میں مدینے آیا، فنظرت الی ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وقد وقع فی نفس الاسلام، کیونکہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور میں جانا چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں اور حضور سے ملاقات کروں اور اسلام قبول کروں۔ کہتے ہیں فقدمتها، تو جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا، فسألت عنہ فقالوا ہوا ذاک فی ظل المسجد، کہتے ہیں جب میں آپ کے پاس پہنچا اور میں شہر مدینہ کے قریب پہنچا تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں جاؤں گا اور حضور سے سوال کروں گا۔ تو میں جب پہنچا لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کہاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو لوگوں نے مجھے بتا دیا۔ کہتے ہیں ہوا ذاک فی ظل المسجد فی ملأ من الصحابہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کے سائے میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ فاتیتہ وانا لا اعرف من بین اصحابہ، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں جانتا نہیں تھا کہ میں کہاں دیکھوں، اتنے میں فسلم، تو میں نے سلام کیا تو حضور نے سر مبارک اٹھا کے فرمایا یا قباس، اچھا حضور نے میرا نام لیا، فرمایا یا قباس انت قائل یوم بدر، تو وہی ہے نا جو بدر کے دن کہہ رہا تھا ما رأیت مثل هذا الامر فر منہ الا النساء، کہ یار ہم تو ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، یہ بات تو میں نے یعنی شرم ساری میں کہ کسی کو بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے مرد ہے کیسی باتیں کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں لیکن ایک خیال میرے دل میں آ گیا تھا، تو یہ تو میرے لیے اتنے شرم کی بات تھی، میں کس کو بتاتا۔ کہتے یہ تو میں اپنے دل میں رکھ کر میں بھاگ رہا تھا، لیکن جب خندق میں حضور کے پاس آیا تو سرکار نے فرمایا قباس تو وہی ہے نا جو بدر میں بھاگتے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یار ہم تو ایسی چپل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، سارا سامان چھوڑ کے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں۔ فقلت اشہد انک رسول اللہ، میں نے گواہی دی کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف۔ فإن هذا الأمر ما خرج مني إلا أحد قط، کیونکہ یہ بات خدا کی قسم میں نے کسی کے ساتھ نہیں کی تھی، لیکن جب حضور کے سامنے آیا تو حضور نے مجھے دیکھ کر فرما دیا کہ تو وہی ہے نا کہ جو بدر سے بھاگتے ہوئے اس قسم کی بات کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب بدر کی قبر، اور یہ اتنی بڑی قربانی اصحاب بدر نے پیش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا
فرمایا اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے بدریو، اللہ کہہ رہا ہے جب تک زندہ ہونا کچھ بھی کرتے رہو، اللہ نے بخش دیا ہے تمہیں۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور یہ سورہ روم کی اس آیت پر میں بات کو ختم کرتا ہوں جو ہم نے درس کے شروع میں کیا تھا، الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم، اللہ رب العالمین جل وعلا اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانتے ہیں، غلبت الروم، روم جو ہے وہ مغلوب ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں جو روم کا علاقہ ہے وہ مغلوب ہو گیا ہے، اس پر فارس غالب آ گیا، وَمِن بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ غالب ہو جائے گا۔ اس پر ہم نے گفتگو کی، یاد ہے؟ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، سبحان اللہ۔ یہ کس زمانے میں بات ہو رہی ہے؟ جس زمانے میں بالکل امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو کیسے؟ اس لیے تو 10 اونٹ سے اس نے 100 اونٹ کو مان لیا تھا۔ فرمایا کہ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، للہ الامر من قبل ومن بعد، یہ جو سب ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کہ کون آگے آ رہا ہے کون پیچھے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، لیکن جس دن روم غالب ہوگا نا اس دن مسلمانوں کو بڑی خوشی ملے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور آپ نے اس کافر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بس کہانی مک گئی ہے، بس اب رہنے دے تو، کہا 3 سال میں سارا، انہوں نے کہا 3 سال میں، کہا یہ تو 300 سال میں بھی روم نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا 10 اونٹ لے لینا اگر غلط بات ہوئی۔ حضور کو آ کر کہا، سرکار نے فرمایا دیکھو قرآن نے کہا ہے نا ابو بکر یہ بدع کہا ہے نا تو اس میں 9 تک کا اطلاق ہے، تو تم ایسا کرو کہ میں اپنی کہی ہوئی بات کو دہراتا ہوں اور کہتا ہوں کہ 9 سال جو ہے نا اس میں جو ہے واضح طور پر روم جو ہے وہ فارس کے اوپر غالب آ جائے گا، لیکن کیونکہ میں نے بات کو دہرایا ہے، بات کو جو طے پہلے 3 سال کا کیا تھا میں 9 سال کہہ رہا ہوں، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ۔ تو وہ اپنے جو تھا قریش کا سردار وہ مستی میں تھا اس وقت، حضرت ابو بکر صدیق 1 لاکھ اونٹ بھی کہتے نا، حالانکہ وہ جمع نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ لالچ میں کہتا ہے بھگڑ ملیں گے کیونکہ ابھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، گیم میرے ہی ہاتھ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر 100 اونٹ، ٹھیک ہے 100 اونٹ حضور کے پاس، اور یہ سکھایا حضور نے تھا، سکھایا حضور نے تھا۔ اب یہ بات تھی 6 نبوی کی، 7 9 ہے نا، 7 8 9 10، اللہ اس گواہی کو قبول کرے اور ہماری مغفرت کرے۔ جو ہم گنتی گن رہے ہیں سب اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور گویا کہ یہ آیت جب اتر رہی ہے تو یہ 6 نبوی کی ہے۔ اب اس میں ہم نے گننے کتنے ہیں؟ 9، ٹھیک ہے جی، 7 8 9 10 11 12 13 مکہ کی ہجرت ہو گئی۔ اب آگے کتنے بچے؟ 2 1 2 میں بدر ہوئی۔ ادھر جب تیسرے دن جب ان کی لاشوں کے پاس جا کر حضور بات کر رہے ہیں تو پیچھے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آ کر کہہ رہا ہے روم غالب آ گیا ہے، روم غالب آ گیا ہے۔ ادھر سے وہ بشارت مکمل ہوئی ہے، ادھر سے یہ بشارت ہوئی۔ نہ یہاں جیتنے کی کوئی امید تھی نہ وہاں جیتنے کی امید تھی، یہ اللہ رب العالمین کا سچا دین ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اہل بدر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجیے اور گھر جا کر آج رات ذرا بدر کو پورا تفصیل سے پڑھیں، سورہ آل عمران کو دیکھیں، اس میں الفاتحہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم، اس دین اسلام کو سلامت رکھنے والے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دشت و بیاباں کے اندر بغیر کسی اسباب اور کسی ظاہری اور دنیاوی اجر کے مولا کریم اپنی جانیں تیرے حبیب کی اطاعت میں لگا کر، اللہ اکبر، سر کی آنکھوں کو بند کر کے اگر وہاں پہنچ سکے، اس میدان میں جو آج بیابان ہے، دور دور تک چل چلاتی ہوئی گرمی کہ بندے کی چمڑی میں جیسے آگ جھلس اٹھے، اور وہ استقامت کے ساتھ مولا کریم اپنے اس عارضی اور بظاہر وہ بوسیدہ لباس لیکن وہ نور والے لباس پہن کر تیرے حبیب کے ساتھ کھڑے تھے، پاؤں میں چھالے تھے، زبانیں سوکھ رہی تھی، رمضان کا مہینہ تھا مولا کریم، اس میں انہوں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے وہ کام کیا کہ جس کا ذکر تو نے قرآن کریم میں کیا، اور جن کے نصرت اور مدد و تائید کے لیے تو نے مولا کریم فرشتوں کی ایک لمبی جماعت ان کی مدد کے لیے اتاری۔ یقیناً اسلاف نے کہا کہ ان کی ارواح طیبہ مدبرات کائنات کے اندر سے ہے، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، اصحاب بدر کی روح کو اس کا اجر پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن اور آج دنیا میں بھی خواب میں مولا کریم ان کے نورانی چہروں کی زیارت عطا فرما،
ان کی قدموں میں ہمارا حشر فرما، ان کی معیت میں تیرے محبوب کی شفاعت عطا فرما۔ مولا کریم وہ عظیم ہستیاں کہ جو تیرے دین کا نشان بنی اور تیرے علم کا نشان بنی اور تیری صداقت کی دلیل بنی، ان کے صدقے ہمارے بچوں کو، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے یہ بھائی مولا کریم درس قرآن کے جذبے میں تھکے ہارے ہوتے ہیں، پھر بھی بیٹھتے ہیں اور دین کو سیکھتے ہیں، مولا کریم اس تھکن کے بدلے دنیا و آخرت کی ساری خوشیاں انہیں بھی اور ہم تمام کو عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، عجب و دکھاوے سے، زبانوں کو لغزشوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہماری زندگیوں سے جلد بازیاں ختم فرما دے، بے برکتیاں ختم فرما دے۔ مولا کریم جو حالات ہے اس میں قناعت عطا فرما، اسراف سے، بیجا خرچ کرنے سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں قناعت عطا فرما، روزے کی جو تقوی ہے وہ عطا فرما، ہر حال میں اسلام ہی کا جھنڈا سنبھالنے کے طرف، حالات جو بھی ہوں مولا کریم ہم تیرا مال ہے، تیرے دین کا مال ہے، ہماری زبانیں تیرے لیے، تیرے حبیب کے لیے، تیرے دین کے لیے، یہ کسی طرح گستاخ تیرے دین کے بے ادب کے لیے نہ چلیں، ہر امن کے کام کرنے والے کے لیے، ہر اخلاق کے کام کرنے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے کام والوں کے لیے۔ مولا کریم مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں، کشمیر میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، بالخصوص مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں فضل فرما، ان رذیل بھیڑیوں سے مولا کریم محفوظ فرما، اس امت کو مجتمع فرما، اور جو مضبوط لوگ مرحلے پر صف اول میں ہیں ان کی تائید فرما، ان کی مدد فرما، جو ان بھیڑیوں کو لگام لگا رہے ہیں مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما، جو ان کی مدد و نصرت کرتے ہیں مولا کریم مجاہدین فی سبیل اللہ کی، ان کی مدد و امداد فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے پاکستان کی حفاظت فرما، جو اس ملک کو مولا کریم جو اصحاب بدر کی روحانیت کا فیضان ہے اس کو منتشر کرنا چاہتے ہیں، وہ 2 نمبر وزیروں عہدیداروں کو منتشر فرما دے۔ مولا کریم اس ملک کو سلامتی عطا فرما دے۔ براہ راست نیٹ سے پوری دنیا سے ہماری بہنیں بھائی جو دعاؤں کے عرض کرتے ہیں، مولا کریم تمام کے لیے آسانی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔